السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا الہ الا انا فاعبدنی۔ محترم سامعین، کل بھی آپ کے سامنے اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن معاملہ یہ ہوا تھا کہ نیٹ پرابلم اور بہت ساری باتیں اور لائٹ بھی نہیں تھی، اس بنا پر مکمل درس نہیں ہو پایا تھا۔ تو دوبارہ انشاءاللہ آج اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کہنے کی اور آپ تمام کو سننے کی اور ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ منہاج الاسلام کتاب سے آپ کے سامنے درس جاری ہے، 12 درس مکمل ہو چکے ہیں، آج 13واں درس ہے، اور یہ درس عقائد کے تعلق سے فی الحال چل رہے ہیں۔ بالترتیب 12 درس الگ الگ عقائد کے اندر عنوان پر آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج جو پیش کرنا ہے وہ ہے توحید، عبادت میں بھی انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے احباب ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا کہ کفار و مشرکین معبودان باطلہ کو اللہ کا قریبی تصور کر کے، اللہ کا قریبی بنا کر کے ان کے پاس جاتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ مشرکین مکہ جب کہا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم سے ان کو اللہ کا قریب ہونے کی وجہ سے ان کے بعد جا کر قربت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عبادت کے اندر شرک ہوا، اور عبادت خالص اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی خالص اللہ نے کہا میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدو، تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اللہ رب العالمین کے، خاص اسی اللہ کی ایک طرح اسی اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور فیصلہ کر دیا ہے۔ آئیے ہم کچھ بات آپ کے سامنے صاحب کتاب جو پیش کی ہے، میں نے آپ کے سامنے کہا تلاوت فرمائی لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ نے کہا نہیں ہے کوئی معبود، یعنی معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے میں، اللہ نے کہا سوائے میں ہی ہوں۔ فاعبدنی، تو تم میری عبادت کرو، صرف خالص میری عبادت، کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کرو، کسی کو شامل نہ کرو، خالص اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ میری عبادت کرو۔ مزید ایک کا فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ خاص کر مجھی سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، صرف خوف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی حکومت کا، کسی گورنمنٹ کا، نہ کسی ایرو غیر نتو خیروں کا، کسی کا خوف نہیں، بلکہ خوف اللہ کا۔ عذاب سے ڈرنا یہ اللہ کا بظاہر اللہ کا خوف ہے، یہ عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہاں پر اللہ کے عذاب سے، نہ کہ اس عذاب کی ذات سے ڈرنا ہے، بلکہ عذاب دینے والے کی ذات سے خوف کھانا ہے، نہ کہ بذات خود عذاب سے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ مخلوق سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈر نہیں، ڈر صرف اللہ رب العالمین سے ہے۔ مزید اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ جس نے تم کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، صرف تم کو نہیں بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اس ذات نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء،
کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو فرش، آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس بارش کو برسا کر کے زمین سے تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے پھل اگائے اور اس پھل سے تمہیں رزق عطا کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کے اندر واضح انداز کے اندر کہا کہ تمہاری پیدائش، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں کھلانے والا، تمہیں پلانے والا اور آسمان سے بارش برسانے والا، سارے تصرفات اور سارے معاملات اس اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ بارش برسانا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو بارش روک لے، وہ چاہے تو زمین سے اناج نہ اگے، وہ چاہے تو زمین کے اندر سے گلے کو روک لے۔ اس سے پہلے درس میں نے ایک مثال دی تھی کسان کی، کہ ایک کسان ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے میں نے زمین کے اندر دانہ بو دیا، پانی نہیں مل پایا، کہا میں اللہ بھروسے چھوڑ دیا۔ 3 مہینے بعد جب بارش ہوئی، کہاں جا کے دیکھتا ہوں پورے کھیت کے اندر جو دانہ ڈالا تھا وہ اگ چکا ہے۔ حالانکہ 3 مہینہ اگر زمین پڑا رہے تو سڑ گل جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذات ہی کی وہ قدرت ہے، قوت ہے کہ وہ زمین کے اندر سے بارش جب گرتی ہے تو اس سے تر و تازہ رزق اللہ ثمر اگاتا ہے، اس سے رزق انسان کو میسر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ عبادت اگر تم خالص اللہ ہی کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اور ایک بات کہ خالص اللہ کی عبادت کرو گے تو دنیا میں کسی کی کا خوف نہیں رہے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ تقویٰ کی تعریف مختلف الفاظ میں فقہاء نے کی ہے۔ بعض ایک تعریف یہ کی ہے کہ اللہ کا خوف، دوسری تعریف کی ہے بچنا، برائی سے بچنا، اچھائی کا کام کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور تقویٰ انسان برائی کے ماحول میں رہ کر کے اس برائی سے بچ کر نکل جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اگر انسان عبادت خالص اللہ کی کرنے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں صرف خوف ہوگا تو اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا اور اسی سے وہ ڈرے گا، اور تقویٰ اگر اس کے اندر آ گیا تو کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ پھر اللہ نے جگہ ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے۔ نیز ایک جگہ ارشاد فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ پناہ اگر طلب کرو تو اللہ کی طلب کرو، کسی اور کی پناہ نہیں مانگنا ہے۔ ہم فلاں کی پناہ، فلاں آدمی میں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، بچا کوئی نہیں سکتا سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ انسان اگر پناہ طلب کرے تو صرف اللہ کی ذات سے پناہ مانگے، اسی سے پناہ طلب کرے، کسی اور سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یقیناً وہ سننے والا اور انتہائی زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ اس جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس سے پہلے درس میں آیت گزر چکی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، یعنی ہر مومن کو چاہے اللہ پر بھروسہ کرے، کسی پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول اور کہا تم عبادت کرو اللہ کی، خالص اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں سب سے بچو، ذرہ برابر بھی کسی ساتھ نہیں ملنا ہے، اس کے عقائد اور نظریات سے دور ہو جاؤ اور ان کی پرستش سے دور رہو، صرف اللہ کی پرستش کرو۔ اس کے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، یعنی معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، انہوں نے کڑے کو مضبوط تھام لیا ہے، اسے کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی ہے، یعنی اسے ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ کڑا اتنا مضبوط انہوں نے پکڑ رکھا ہے کہ وہ مضبوط کڑا ان سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہی گئی یہاں پر۔
اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں میں سے، یعنی اس سے ہم نے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، جیسے اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ 1,24,000 سے کم و بیش نبی انبیاء آئے، اور تمام انبیاء آنے کے بعد سب نے کیا کیا، اللہ نے بتلایا الا نوحی الیہ، کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ نے کہا ہم نے ان تمام کی طرف وحی کی، ان تمام کو ہم نے گائیڈ لائن دی، ہم نے ان تمام کو پیغام دیا کہ تم اللہ کی خالص عبادت کرو، لا الہ الا انا فاعبدنی، نہیں کوئی معبود سوائے میں، فاعبدنی تو تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت۔ یہ نون کے زیر جو بتلا رہا ہے کہ اس کے بعد یا متکلم معذوف ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا فاعبدونی، تم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میری عبادت کرو، کیونکہ واو کے بعد نون ہے، نون جمع کا ہے، اور جمع کے اوپر نون پر زبر آتا ہے، یہاں زیر ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے آگے یا معذوف ہے، یہاں یا معذوف کس بات کرتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، جو یا زمین لوٹ رہے انا کی طرف، اللہ نے کہا میں یہ حقیقی معبود ہوں، تم میری ہی خالص عبادت کرو۔ یہ انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جب انبیاء کو اتنے سختی کے ساتھ حکم دیا گیا تو انبیاء کی امت کے ساتھ کیا رویہ اختیار ہونا چاہیے، ان کے لیے تو اور سختی کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ ہمارے استاد مفتی ابراہیم صاحب بارہا کلاس میں عقیدہ طحاویہ پڑھاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ توحید کا آبرینہ بہت نازک ہے، شرک کی ادنا سی آمیزش سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ انہوں نے بطور خاص مجھ سے بھی کہا تھا، گرچہ مذاقاً کہا ہو کہ یاد کر لو، یاد تمہیں کام آئے گا کبھی بولنے کے لیے، اور الحمدللہ آج ضرور کام آ رہا ہے۔ اللہ استاد محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر دراز کریں، آمین۔ مزید اللہ نے ارشاد فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ رب العالمین نے مجھے جو حکم دیا اس کو بدل دوں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے جو کچھ مجھے کرنے کو کہا میں اس کو بدل دوں، یعنی اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کیا غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں؟ کیا معبودان باطلہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں؟ میں نہیں ہو سکتا یہ۔ مزید اللہ رب العالمین نے جگہ ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا بندے سے کہ تم اس کا اقرار کرو کہ ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور کسی سے مدد نہیں مانگتے اور کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مزید اللہ نے ارشاد فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی دے کر بھیجتا ہے کہ تم ان کو ڈراؤ، یعنی قوم کو ڈراؤ، لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میں ہی، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی بات کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ نے کہا سوائے میں، لا الہ الا انا فاتقون، تو تم میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، خوف کھاؤ، برائی سے رک جاؤ، بھلائی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا عبادت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجے کہ جاؤ وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دو، تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، صحیح بخاری مسلم، کہ چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دی جائے۔ وہ دعوت کس چیز کی؟ توحید کی دعوت دی جائے، اللہ رب العالمین کو خالص اسی کو پکارنے کی دعوت دی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ جائے، اسی کی عبادت کی جائے، خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرے معاملات، نماز وغیرہ اور دوسرے
چیزوں کی جو دعوت تعلیم دی گئی اس کے بعد دی گئی. پہلے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے جو کہا یا معاذ جا کے دعوت دو، پہلے توحید کی دعوت دو. توحید جب ہوگی تو سارے معاملے درست ہوں گے. توحید صحیح نہیں ہوگی تو کوئی معاملہ درست نہیں ہوگا. تو عبادت میں توحید انتہائی ضروری اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، اور اس سواری اس حدیث سے کتاب التوحید کے اندر محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل استنباط کیے ہیں. وضاحت کے لیے وقت نہیں، انشاءاللہ اگر کوشش کروں گا میں کچھ بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. یا معاذ، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ایک ہی حق دیکھ لیجئے. قال اللہ ورسول عالم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اس کو رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا. قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کرے، تھوڑا بھی شریک نہ کرے، ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور آگے حدیث کا ٹکڑا یہاں نہیں ہے لیکن میں بتلا دوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر، اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بہت بڑی بات. معاذ بن جبل کہتا مجھے نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اگر اللہ رب العالمین کے کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ رب العالمین بندے کو عذاب نہ دے. یعنی اللہ کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور بہت ساری احادیث ایسی آتی ہیں کہ اگر بندہ شریک نہیں کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا اپنی رحمت سے، جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے اس کو دور کر دے گا. بہت ساری حدیث ایسی موجود ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ہمیں ایسے ویسے ذرا بھی شرک کا شائبہ اگر آ جائے تو ہمیں دور ہو جانا ہے. ہمیں عبادت خالص اللہ کرنی ہے، بالکل ایک دم خالص ایسے عبادت جو بغیر پانی ملایا دودھ جیسے خالص دودھ کہا جاتا ہے، ویسے عبادت خالص اللہ کی ہو. جیسا علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ دودھ میں اگر کیوڑا بھی ڈال دیا جائے، کیوڑا بڑا خوشبودار پانی ہے اور بڑی سوادشت ہوتی ہے، اس سے کھانے وغیرہ میں ہر چیز میں ڈالا جاتا ہے. کہا اگر دودھ کے اندر کیوڑا بھی ڈال دیا گیا ہو تبھی وہ دودھ خالص نہیں رہتا ہے. ویسے عبادت میں ذرا بھی اگر شرک آ گیا تو یہ عبادت خالص نہیں ہو سکتی ہے. عبادت خالص کب ہوگی؟ جب اللہ رب العالمین کو تنہا معبود مان کر کے خالص کی عبادت کی جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرنا ہو تو کس سے سوال کرے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. اور مدد مانگنی ہو تو صرف مدد کس سے مانگا جائے؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگا جائے. کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے، کسی اور کو بھی نہ لایا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی سے صرف مدد مانگے. اس کے اندر بھی عقیدہ اور عبادت، مدد اللہ سے مانگنا، سوال اللہ سے کرنا، الدعاء هو العبادہ کہ دعا بھی عبادت ہے اور مدد مانگنا بھی اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت میں داخل ہے. تو اس میں بھی اگر ذرا بھی ہمارا شرک ہو گیا تو ہم شرک کے دائرے میں جاتے ہی ہم اسلام سے خارج جائیں گے. تو یہ بہت خطرناک پرسرات ہے. اگر ہم ذرہ برابر بھی حج کو کھائیں گے تو ضرور ہم کٹ کر گر جائیں گے. یہ ہمیشہ خیال رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تفسیر میں کثیر کے اندر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جیسے آپ چاہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہے، پیچھے حدیث میں گزر چکا. کسی نے کہا آپ چاہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ایسا نہیں، یہ کہو صرف اللہ چاہے. یعنی دنیا میں وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی اگر ہم نے ادھر ادھر کیا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. اس لیے میں سختی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ عقیدے کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اس معاملے میں. اس لیے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیزوں میں خوف کھاتا ہوں تم پر شرک اصغر سے، یعنی چھوٹا شرک. چھوٹا شرک بہت معمولی سمجھتے ہیں ہم، چھوٹا شرک ہو گیا کیا ہو گیا چھوڑو. کہا میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں شرک اکبر سے نہیں، کہا شرک اصغر سے زیادہ ڈرتا ہوں، زیادہ خوف کھاتا ہوں میری امت میں.
قالوا لوگوں نے کہا صحابہ کرام نے وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا وہ ریاکاری دکھاوا یعنی کسی کو دیکھ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے وہ دیکھ رہا ہے صحیح تو نماز پڑھنے لگ جائے کہا یہی ریاکاری ہے اور یہ دکھاوا ہے نماز کے اندر. ایک بزرگ ہمارے گاؤں کے احمد اعلیٰ اللہ کر کے رحمت کرے وہ الحمدللہ میرے کافی تڑپ تھی. وہ اکثر علماء کرام سے میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے بعد جب شرک کا معاملہ یا درس کے اندر بیان کیا جاتا تھا تو علماء کرام سے پوچھتے تھے نماز بھی شرک ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ قوم کو بتلائے قوم کو آگاہی دلائے علماء کے ذریعے سے کہ یہ بتاؤ ان کو کہ تو عبادت کے معاملے بھی ہم شرک کر جاتے ہیں توحید سے ہٹ جاتے ہیں عبادت کے معاملے میں یہ بتلاؤ عوام کو. اللہ غریب رحمت کرے. میں نے کئی دفعہ ان کو مسجد کے اندر جب نماز پڑھنے جاتے اور درس ہوتا شرک وغیرہ پر کئی علماء کرام کو انہوں نے اس بات پر درس پر فوراً وہی مسجد میں ٹوکا کہ عبادت میں تو شرک ہے. اپنی زبان گجراتی میں عبادت میں بھی شرک ہے عبادت میں بھی شرک ہے. انہوں نے بارہا یہ بات کو ابھارا. تو یہی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے الشرک الاصغر وہ کیا ہے الریا وہ دکھاوا ریاکاری. اگر ریاکاری کے لیے نماز پڑھی جائے کس کو دکھانے ٹائم نماز پڑھے صدقہ کرے یا دن کا کوئی بھی کام کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ریاکاری ہے. یقول اللہ یوم القیامہ اذا جاز الناس باعمالهم وہ کہتا کہا الریا وہ ریاکاری. پھر آگے فرمایا یقول اللہ کہے گا یوم القیامہ قیامت کے روز اذا جاز الناس باعمالهم جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء کہ جاؤ ان کی طرف جس کو تم دنیا میں دکھانے کے لیے کرتے تھے عبادت جس کو دکھانے کے لیے تم وہاں پر کھڑے ہو کر اچھی نماز پڑھتے تھے جاؤ ان کے پاس هل تجدون عندهم من جزاء کیا تم پاتے ہو ان کے پاس کوئی بدلہ جزا کیا تم پاتے ہو ان کے پاس کہ وہ تمہیں کچھ بدلہ دے ثواب دے اجر دے. مسلم احمد کی روایت اور اس کو حسن قرار دیا ہے. تو ریاکاری بھی شرک ہے اور نماز اور عبادت میں اگر ہم ریاکاری سے کام لیتے ہیں تو ہم شرک کرتے ہیں شرک اصغر گرچہ لیکن شرک کرتے ہیں. اللہ نے اس پر خوف ظاہر کیا. بہت زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دو باتیں اور پیش کر کے انشاءاللہ بات ختم کرنے کی کوشش کرو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله یہ آیت جب نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور راہبوں کو اللہ کی راہ رب بنا لیا ہے. تو عدی بن حاتم نے عرض کیا ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے علماء کی وہ علماء اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر ہم ان کی بات کو مانیں ان کی بات کو ہم حرف آخر سمجھے اللہ کے رسول کی بات اللہ تعالیٰ کی بات کو سائڈ پر رکھ کر کے اگر ان کی بات کو ماننے لگ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم ترجیح نہ دیں اس کے منہج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مفہوم و اجتہاد کو سمجھے بغیر ہم علماء کی بات کو صحیح ماننے لگ جائے یا اللہ کی بات کو ہم چھوڑ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم نے کہا کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا جب وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی حرام کردہ چیز کو حلال اور حلال کردہ اس کو حرام کرا دیتے تھے تو تم ان کی بات مان نہیں لیتے تھے؟ عدی نے کہا ہاں مان لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے. بہت بڑی بات ترمذی شریف کی روایت کہا یہی ان کی عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز اور شریعت کی حلال کردہ چیز کو علماء اگر حرام کہہ دیں اور ان کی بات کو مان لیا جائے کہاں یہی شرک ہے یہی عبادت ہے اور یہی شرک بہت ہی بری چیز ہے. آپ کے بھی ارشاد ہے ان الرقى والتمائم والتولد الشرک جھاڑ پھونک کرنا تعویذ گنڈے اور جادو یعنی دو آپس میں ایک دوسرے کے محبت کو بڑھانے کے لیے جادو دے کر کے محبت میں اضافہ کرنا. تیوالا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت پیار کرنا چاہتا ہے تو اس پر مثلا تیل پڑ کے پھونکا جاتا ہے اور چھینٹے مارے جاتے ہیں نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں مٹی پہ دنگرے مٹی پھینکی جاتی ہے بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے شرک ہے. اس کے اندر تین باتیں ہیں. رقا تمائم رقا کہتے ہیں رقیہ وہ رقیہ جو جھاڑ پھونک میں پڑے جاتے ہیں. تو کون سے شرک میں جاتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ وہ رقیہ جس میں شرکیہ کلمات داخل ہو وہ رقیہ
جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، کتاب و قرآن مجید کے آیاتوں کو پڑھ کر کے حدیث میں جو دعا آئی ہے دعائے معصورہ پڑھ کر کے دم کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اور تعویذ، تمام تعویذ قرآن تعویذ کے تعلق سے علماء کہتے ہیں، ابن تیمیہ اور بہت سارے علماء اس کے قائل ہے کہ قرآن تعویذ جائز نہیں۔ کون سی قرآن تعویذ؟ لٹکانے والی نہیں، بلکہ اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ تو وہی تعویذ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس وغیرہ پڑھ کر کے اپنا آپ پر دم کرنا ہی تعویذ ہے قرآنی، یہ تعویذ ہے، یہ نہیں لٹکانا۔ لٹکانا قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، ہر طرح کے حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائے سے شرک کیا۔ تو یہی لٹکانے کا معاملہ ہے، اور پڑھ کے دم کرنا یہ تعویذ قرآن جائز ہے، لیکن لٹکانا یہ حرام ہے، شرک ہے، بچنا چاہیے اس سے، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ کرتا ہو، غلط ہے اور شرک ہے۔ اور تیوالا بتا دیا آپ کو کہ محبت کے لیے معاملہ کرانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جادو اور شرک ہے۔ تو آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی، جس سے معلوم ہوا کہ عبادت کے معاملے میں ہم توحید پر گامزن رہے۔ اگر ہم نے توحید سے ذرہ برابر ہٹے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور جب دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو صرف عبداللہ عبد الرحمن اور نام کے مسلمان رہ جائیں گے، ورنہ ہمارے سارے معاملے غیر مسلمین والے ہوں گے۔ اس لیے کہ غیر مسلمین میں بھی بہت سارے نام ایسے ہیں، جو ابو طالب آج مسلمانوں بھی ہوتا ہے، عبداللہ مسلمانوں بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں کفار میں بھی تھے بہت سارے نام ایسے، کیونکہ اکثر صحابہ کرام نے جب اسلام لائے تو ان کے وہی نام برقرار تھے، تو اس سے معلوم عربی نام ہے یہ سارے۔ تو عربی نام اگر کفار میں پائے جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، بلکہ وہ کافر ہے، تو صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے اگر ہم نے عبادت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ہم نے ہوش نہیں سنبھالا۔ تو عبادت میں ہم توحید کو مقدم رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عبادت میں خالص اللہ تیری عبادت عطا فرمائے اور شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یوٹیوب پر شریک ہونے والے تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے تشکر۔ لائیو چل رہا ہے احسان علی احمد مولوی یوٹیوب چینل کے اوپر انشاءاللہ روزانہ لائیو چلے گا، آج بھی چل رہا ہے، آج سے شروع کیا گیا ہے۔ اور فیس بک پر بھی شریک ہونے والے تمام احباب کا تشکر، شکریہ، جزاک اللہ جزا۔ اور انسٹاگرام پہ الحمدللہ بہت سارے احباب جڑے ہوئے ہیں، اللہ تمام احباب کے جڑنے کو قبول فرمائے، ان کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ اور بہت سارے احباب نے انسٹاگرام پہ کمنٹ بھی کیا ہے، اس میں سے کچھ کمنٹ نظر آ رہے ہیں۔ یوسف اجین سے انہوں نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر دوسری نام کی آئی ڈی حافظ القمہ صاحب نے کہا ماشاءاللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ جزاک خیر دے۔ اور ہمارے ساتھی تقریباً افغان ہی ہیں، بنارس کے رہنے والے، ماشاءاللہ کہا، اللہ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے احباب جڑے ہوئے ہیں انسٹاگرام سے تمام کا شکریہ، اللہ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زیادہ وقت ہو گیا، معذرت۔ اور ہمارے فیس بک پر ہمارے بڑے ابو محمد مولوی، انہوں نے ماشاءاللہ کہا، جزاک اللہ جزا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے اعمال قبول فرمائے، جزاک اللہ جزا۔